اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت ہی رحم کرنے والا مہربان ہے، جو ارض و سما کا مالک ہے، جو رازق ہے، جو محمد و آل محمد کا بھی رب ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد و آل محمد پر، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پاک پر، اور اللہ کی لعنت ہو، فرشتوں کی لعنت ہو، اور تمام مسلمان مومنین کی لعنت ہو ان لوگوں پر جنہوں نے محمد و آل محمد کو ستایا۔ میں ہوں سید بختیار علی شیرازی، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل شیرازی ADV شیرازی اور فیس بک پیج۔ آج میں جس عظیم اور مظلوم ہستی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ ناصر اسلام، ناصر انبیاء، اور ہر وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ بشانہ رہنے والی ہستی تھی۔ وہ ہستی جو کہ محافظ نبی تھی، وہ ہستی جنہوں نے اپنی جان تک، اپنی اولاد تک، اپنا مال تک اسلام پر قربان کیا۔ میری مراد ہے جناب مولا علی علیہ السلام۔ آج ان کی شب ضربت کی رات ہے، یعنی آج 19 رمضان المبارک کی رات ہے۔ تو اس رات عبد الرحمن ابن ملجم نامی ملعون نے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، سحری کے وقت جب مولا علی علیہ السلام گھر سے، اپنی بیٹی کے گھر سے سحری کر کے مسجد میں تشریف لے آئے، تو جب دوسری رکعت، فرض کی دوسری رکعت میں تھے، تو اس نے ملعون نے جناب علی علیہ السلام کے سر اقدس پر وار کیا، جس کی وجہ سے آپ شدید زخمی ہو گئے۔ آپ علی علیہ السلام کو بیٹوں نے سنبھالا، گھر لے آئے۔ آپ کی بیٹیاں جو ہیں آپ کے زخم دیکھ کر برداشت نہیں کر رہی تھیں۔ آپ کی بیٹیاں، آپ کے بیٹے اس رات نہایت ہی دکھی تھے، اور اس رات 19 رمضان المبارک کی رات جناب علی علیہ السلام ساری رات نہیں سوئے تھے۔ بار بار اٹھتے، آسمان کی طرف دیکھتے، باتیں کرتے، تو جناب علی بادشاہ کی جو بڑی بیٹی تھیں، انہوں نے پوچھا، تمام اولاد جو ہے وہ باری باری آئی، اور انہوں نے پوچھا کہ بابا آج آپ کو کیا ہے، آپ کیوں نہیں آج سو رہے؟ تو آپ فرماتے تھے کہ صبح آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ میں آج کیوں نہیں سو رہا۔ تو جب علی بادشاہ نے صبح کی سحری کی، سحری کرنے کے بعد وضو کیا، تو جب وضو آپ نے فرمایا تھا تو اس وقت ایک اندھاری چلی، تو جو مسجد کا چراغ تھا وہ بجھ گیا۔ تو علی علیہ السلام نے اپنے آپ میں کہا کہ اے نبی، کیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پیارے نبی، آج آپ کا فرمان سچ ہونے والا ہے؟ تو آپ جب مسجد میں تشریف لے آئے تو وہ ملعون منہ کے بل سویا ہوا تھا، تو آپ نے پاؤں سے اس کو اٹھایا اور اس کو کہا کہ اٹھ ملعون۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ اے ملعون، کیا میں تیرا امام نہیں ہوں؟ کیا میں نے اس پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مجھے آپ لوگوں نے نہیں دیکھا؟ تو وہ شرمندہ ہوتا ہے، لیکن پاک امام تھے، انہوں نے اپنی جب نماز کی نیت کی، ایک رکعت پڑھی،
جب دوسری رکعت کے سجدہ میں گئے تو اس ملعون نے وار کیا جو کہ اتنا شدید تھا، جس کی وجہ سے 21 رمضان المبارک کو آپ اپنے اللہ کے پاس چلے گئے۔ تو وہ علی جس کی عظمت، جن کی رفعت یہ تھی کہ جن سے پوری دنیا لرز جاتی تھی، آپ کی بہادری سے لرزتی تھی، اور وہ علی جس کو انہوں نے شہید کرنے کے لیے وہ وقت چنا، انہیں پتہ تھا کہ علی چاہے ضعیف بھی ہے لیکن کبھی بھی جب ان کے سامنے آئے تو کبھی بھی علی جو ہے وہ شکست نہیں کھا سکتا، تو انہوں نے نماز کا وقت چنا اور جناب علی علیہ السلام پر وار کیا۔ آج کی رات بہت دکھی رات ہے۔ آج کی رات جناب علی علیہ السلام کے بیٹوں نے آرام نہیں کیا، آپ کی بیٹیوں نے آرام نہیں کیا۔ جناب علی علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں کو اپنی شاہی دکھانے کے لیے مدینہ سے بلوایا تھا، بیٹوں کو بھیجا تھا کہ میری بیٹیوں کو لے آؤ، لیکن جب علی علیہ السلام کو یہ ضربت لگی تو آپ کی بیٹیاں آہ و بکا کر رہی تھی اور پوچھتی تھی کہ بابا بے وطن ہیں ہمیں پردیس میں آپ کیوں چھوڑے جا رہے ہیں، لیکن یہ ایک اٹل حقیقت تھی۔ جناب علی علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے اور لوگوں کو ایک سبق بھی دے گئے کہ ہمیشہ کے لیے اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ کسی قسم کی جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی بجا آوری ہے اس کو کبھی بھی ترک نہیں کرنا۔ آپ کو علم تھا لیکن اس کے باوجود آپ نے اپنی نماز جو ہے اس کو ترجیح دی۔ آج کی رات انتہائی دکھی رات ہے اور جو برداشت نہیں ہوتا کہ اتنی عظیم ہستی کی یوم ضربت ہے، شب ضربت ہے، تو میں یہی کہوں گا کہ اللہ تعالی ہمیں جناب علی علیہ السلام کے نقش و قدم پر، آپ کے حکم پر، آپ کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب علی علیہ السلام کا آخر پر انہی بادشاہوں کا ایک فرمان بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے میرے مالک، اے میرے خالق، میں تیری عبادت صرف اور صرف اس لیے کرتا ہوں کیونکہ تو عبادت کے لائق ہے، نہ ہی میں تیرے جہنم کے ڈر سے اور نہ ہی جنت کے شوق سے عبادت کرتا ہوں، بلکہ اسی لیے عبادت کرتا ہوں کہ تو واجب اطاعت ہے، تو لائق عبادت ہے۔ میری دعا ہے کہ خدا بند کریم جناب علی علیہ السلام کے نقش و قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پاک جناب علی علیہ السلام کے حکم پر، ان کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر پر میں دوبارہ یہی دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو نیست و نابود کرے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر لعنت کرے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو تباہ و برباد کرے، اللہ تعالیٰ ان کو کبھی بھی قبر میں بھی آرام نہ آئے جنہوں نے اہل بیت نبوت کو تکالیف دیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر عذاب نازل کرے۔ میں سید بختیار علی شیرازی آپ تمام لوگوں کا مشکور ہوں کہ آپ لوگ میرا ویلاگ سنتے ہیں۔ یہ دکھی گھڑیاں ہیں اور میں آپ لوگوں سے یہی گزارش کروں گا کہ جو بھی دشمن اہل بیت ہے اس پر لعنت ہونی چاہیے، کیونکہ جو دشمن اہل بیت ہیں ان پر اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے، اللہ کے فرشتے لعنت کرتے ہیں، جن و انس لعنت کرتے ہیں، تو ہم بھی اس وحدہ لا شریک کے ذات کے حکم پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت بھیجتے ہیں
میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محمد و آل محمد کے نقش و قدم پر چلنے کی اور صحیح معنوں میں مومن مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔